اب آئیے یہاں سے ذرا تحقیقی ہم بات کریں. پارہ نمبر 15 ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے, آیت بھی 15 ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 15, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. قرآن میں اللہ کہتا ہے اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے یا اس وقت تک ہم عذاب نہیں دینے والے جب تک رسول نہ بھیج دے. اللہ فرماتا ہے یہ ہماری شان نہیں ہے کہ کسی قوم پر ہم عذاب کر دیں اور رسول نہ بھیجے. ہم عذاب تب کرتے ہیں کہ جب ہدایت ان تک پہنچ جاتی ہے, رسول آ جاتے ہیں. تو اس آیت سے پتا چلا کہ جنہیں رسول کا زمانہ نہ ملے مگر وہ توحید پر قائم ہو, شرک نہ کرتے ہو, بت کو نہ پوجتے ہو, تو یہ پورا زمانہ جو ایک نبی مبعوث ہوا اس نبی کی تعلیمات کو بدل دیا گیا, اس نبی کی تعلیمات میں تحریفات ہو گئی, کتابیں تبدیل کر دی گئی, اب اصل تعلیم نہیں رہی, اصل نبی کی تعلیم موجود نہیں ہے. اب اس کے بعد جب تک کوئی نیا نبی نہیں آ رہا ہے یہ پورا جو زمانہ چلتا ہے, یہ زمانہ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. یہ فطرت جو زمانہ ہے اس میں جو توحید پر مر گیا, یعنی جس نے صرف اللہ کو ایک مانا وہ جنتی. نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی کی تعلیم بدلی جا چکی ہے, نبی کو پہچانتے نہیں. اب آئیے اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے جب رسول نہ بھیجے ہم عذاب ہی نہیں کرتے. تو ذرا بتائیے رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا اس وقت تو آپ کی والدہ تھی ہی نہیں. حضرت عبداللہ کا وصال تو اس وقت ہو گیا کہ جب آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی. تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ رسول اللہ کا زمان رسالت دیکھا, نہ حضور کو دیکھا, نہ حضور کا اعلان نبوت دیکھا, نہ والدہ نے اعلان نبوت دیکھا, نہ یہ والدہ نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے نے نبوت کا اعلان کیا, نہ دور رسالت کا آغاز ہوا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو زمانہ دونوں رسول کے والدین کا تھا یہ زمانہ فطرت تھا, یہ اہل فطرت تھے, فطرت پر ان کا انتقال اور وصال ہوا, لہٰذا یہ کافر نہیں ہے بلکہ جنتی ہے, یہ جنت میں جائیں گے. اور اس کا اقرار خود غیر مقلدوں کے اس مولوی کو بھی ہے, لیکن عجیب بات ہے کہ ایک طرف اقرار کرتے ہیں دوسری طرف پھر انکار کرتے ہیں. آئیے محمد علی جو غیر مقلدوں کا مولوی ہے, زبیر علی زئی. ابھی زبیر علی زئی کون ہے بتا دوں آپ کو میں, یہ ابھی پچھلے محرم میں مرا ہے, اور اس کو تحقیق میں یہ جو اہل حدیث کا ایک بہت بڑا عالم گزرا البانی, اب یہ کہتے ہیں کہ البانی سے بھی بڑا محقق یہ تھا. اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے اور اس کی تعریفوں میں جو کتابیں لکھی گئی وہ بھی موجود ہے. کہتے ہیں البانی سے بھی بڑے محقق یہ زبیر علی زئی صاحب تھے. اب اس کی بھی میں ویڈیو دکھاؤں گا, اس کی شکل دیکھ کے آپ دیکھ لینا کہ کیا اس کی تحقیق ہوں گی کم وقت کی جس کی داڑھی برابر ڈھنگ کی نہیں ہے. تو آئیے دیکھیے یہ محمد علی مولوی کیا کہتا ہے. یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اہل فطرت جو ہوتے ہیں وہ دوزخی نہیں ہے. سن لیجئے اسی کی زبانی. تو چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے جناب عبد المطلب ہوں, نام ہم احترام سے رہیں گے. عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 8 سال تھی, عبد المطلب دنیا سے چلے گئے. چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے جناب عبد المطلب ہوں, نام ہم احترام سے رہیں گے. عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی. آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے. لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 386 نمبر حدیث ہے کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. اب ظاہر ہے جس نے سنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی. یہ حضور کے دادا کے بارے میں خود اقرار کر رہا ہے کہ قرآن میں آیا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی آیا ہے کہ بھائی جس نے میرا زمانہ نہیں پایا, میرا اعلان ہی نہیں پہنچا, وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو حضور کے دادا عبد المطلب نے بھی رسول اللہ کا دور رسالت نہیں دیکھا, سرکار نے ان کے زمانے میں اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. یہی بات حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے. آئیے سن لیجئے اس کو بھی. اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے. قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ,
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تقریباً 18 سال کی عمر میں، ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئی. لہذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی. اور یہاں بھی اقرار ہے کہ رسول اللہ کے والد کا بھی وصال ہو گیا 18 سال کی عمر میں. حضور کی عمر وہ 6 سال تھی کہہ رہا ہے، تو حضرت آمنہ کا وصال ہوا تو رسول اللہ کی دعوت ان تک پہنچی ہی نہیں. اتنی سی چھوٹی سی بات میں تعجب کرتا ہوں، ابن تیمیہ کے سمجھ میں نہیں آئی، عبد الوہاب نجدی کے سمجھ میں نہیں آئی، حد تو یہ ہے کہ گنگوئی صاحب کے سمجھ میں نہیں آئی. ان کا زمانہ تو اعلیٰ حضرت کے زمانہ ہے، کم سے کم اعلیٰ حضرت سے استفادہ کر لیتے ہی تو یہ نوبت نہ آتی. تو بہرحال یہ دو باتیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین نے جب سرکار کا اعلان نبوتی نہیں سنا، آپ کی دعوت ہی آپ تک نہیں پہنچی، تو پھر انہیں کافر کہنا جائز نہیں. اب آئیے حدیث یہاں سے سنیں. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے. الفاظ حدیث یہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت من خیر قرونی بنی آدم قرنن فقرنا. اللہ کے نبی فرماتے میں ہر قرن اور ہر طبقے میں سے تمام اولاد آدم کے بہتر سے بھیجا گیا. قرن کہتے ہیں زمانے کو. سرکار فرماتے کہ آدم سے لے کر مجھ تک میں ہر بہتر زمانے میں منتقل ہوتا رہا. آگے اس کی وضاحت کو سرکار فرمائیں گے. اور ارشاد فرمایا کہ میں ہر بہترین طبقے میں میرا نور رہا. اشارہ اس طرف ہے کہ گویا میرا نور جس کے بھی پشت میں رہا، جس زمانے میں رہا وہ زمانہ بہتر رہا، جس طبقے کے جس کی پشت میں نور رہا وہ طبقے میں وہ شخص اپنا بہترین رہا. تو میں ہر قرن میں، ہر طبقے میں، آدم سے لے کر اب تک میں بہترین قرن اور بہترین طبقے میں رہا. حتیٰ یہاں تک کہ کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک فرماتے ہیں سرکار کہ یہاں تک کہ میں بہترین زمانے میں یا بہترین طبقے میں مبعوث کیا گیا. یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ہر بہتر زمانے میں میرا نور مبارک منتقل ہوتا رہا، میں بہترین زمانے میں رہا، بہترین طبقے میں رہا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب، باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3557. اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ سرکار اس بات پر فخر فرما رہے ہیں کہ میں بہترین خاندان میں رہا، بہترین زمانے میں رہا. اگر نعوذ باللہ من ذالک رسول کے والدین کافر ہوتے تو پھر آپ کا یہ فخر کرنا کیا معنی؟ پھر آپ کا فخر کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی سارے زمانے تو اچھے رہے، لیکن جس زمانے میں خاص جن سے آپ کو تولود ہونا ہے، جن کے خون سے آپ کا جسم اطہر تیار ہوا، جس کے شکم میں آپ جلوہ گر رہے، وہی اگر کافر ہو تو پھر پچھلے زمانے پہ فخر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. نبی کا یہ فخر کرنا بتا رہا ہے کہ گویا نبی یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں ہر زمانے کے ہر طبقے میں بہترین طبقے میں پیدا ہوا اور بہترین طبقے میں مبعوث کیا گیا، تو گویا میرے والدین بھی بہترین تھے، اور بہترین وہی ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو. آئیے ایک دوسری حدیث سنیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 ہے. حالانکہ ترمذی تو 2 جلدوں میں آتی ہے، لیکن ابھی غیر مقلدین نے جو چھاپی حدیث ہے اس کو کئی جلدوں میں کر دیا تخارج کے ساتھ. تو ترمذی ابھی 7 جلدوں میں آئی ہے. جو میرے پاس دارالسلام کا نسخہ ہے اس کے اعتبار سے میں حوالہ دے رہا ہوں. جلد 5 صفحہ 543، کتاب الدعوات، حدیث نمبر 3532. حدیث کے راوی حضرت مطلب ابن ابی ودا ہے. الفاظ حدیث امام ترمذی نے یہ لکھے سند کے ساتھ، ان المطلب بن ابی ودا رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں کہ روایت ہے مطلب بن ابی ودا سے. قال، وہ کہتے ہیں جعل عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانہ سمع شیئا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے چچا حضرت عباس آئے، اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں راوی کہ حضور کے پاس حضرت عباس اس غرض سے آئے کہ بعض کافروں نے رسول اللہ کے بارے میں کچھ غلط جملے کہہ دیے تھے، کچھ نازیبہ بات کہہ دی تھی، تو ان کی شکایت کی غرض سے آئے. لیکن حضرت عباس ابھی کہہ بھی نہیں پائے تھے کہ کہتے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے. ابھی حضرت عباس نے کہا نہیں ہے، لیکن نبی نے غیب سے جان لیا. تو سرکار ممبر پہ تشریف لے گئے. فقال، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے، جتنے اہل مجلس تھے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، من انا، میں کون ہوں. یہ جملے بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ جلال کی کیفیت میں ہے،
کیونکہ حضور کی شان میں کسی نے بے ادبی کی ہے، کسی نے سخت جملے کہے ہیں، سرکار فرماتے مانا نا میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فقال آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ گویا یہ اپنے دادا کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے بتا رہے ہیں میں رسول تو ہوں اپنی جگہ، لیکن میرے خاندان پر حرف نہیں کی گئی ہے، میری شان میں بے ادبی کی ہے۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ میرا مقام کیا ہے۔ فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ان اللہ خلق، اور اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کی تخلیق فرمائی، فجعلانی فی خیرہم فرقتا، اور اللہ نے بہترین مخلوق میں مجھے مبعوث کیا، بہترین مخلوق میں مجھے بھیجا۔ اب بہترین مخلوق کون؟ انسان۔ ثم جعلہم فرقتین، اور پھر رب تبارک و تعالی نے مخلوق کے دو حصے کیے، فرقتین۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر رب تبارک و تعالی نے ثم جعلہم فرقتین، اللہ نے پھر اس کے دو حصے کیے، بہترین مخلوق کے دو حصے کیے، ایک حصے کو عرب بنایا، ایک کو عجم بنایا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتا، اور مجھے بہترین حصے میں مجھے مبعوث فرمایا، یعنی عرب کے اندر۔ عجم کے مقابلے میں عرب کو فضیلت حاصل ہے، تو مجھے بہترین حصے عرب میں مبعوث کیا۔ ثم جعلہم قبائل، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں قبیلے بنائے، عرب کے اندر قبیلے پھیلا دیے، اور بہترین قبیلے کے اندر جب بہترین قبیلے پیدا فرما دیے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، اور مجھے ان بہترین قبیلوں میں سے سب سے بہتر قبیلے میں مبعوث کیا۔ پھر آگے فرمایا ثم جعلہم بیوتا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان بہترین قبیلوں میں بہترین گھر بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نصبا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان بہترین قبیلوں کے بہترین گھروں میں سب سے بہترین گھر کا مجھے میرے لیے انتخاب کیا۔ اب بہترین گھر میں بہترین نسب کا انتخاب کیا، تو میں ظاہراً بھی تم سے بہتر ہوں، باطناً بھی تم سے بہتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک تصور کریں ذرا اس حدیث کو، پہلے حوالے سن لے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، میں پہلے حوالہ دے چکا، اور امام ترمذی کے علاوہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد 1 صفحہ 210 حدیث نمبر 1788، امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 216 پر، امام بہقی نے دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 169، امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال جلد 11 صفحہ 415 حدیث نمبر 31950، اور امام ترمذی نے لکھا اس حدیث کے بارے میں حسن، اس کی سند حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یوں تصور کرے بالفرض میرے ماں باپ مسلمان نہ ہو، خیر میرے ماں باپ الحمدللہ مومن ہے، ایک سمجھانے کے لیے آپ کو میں کہوں حضرات میرا خاندان بہت اونچا ہے، میں یوسف زئی پٹھان، میں جس ملک میں رہتا ہوں وہ ملک تمام دنیا کے ملکوں میں سب سے بہتر ہے، میں جس محلے میں رہتا ہوں وہ محلہ سب سے بہتر ہے، محلے میں جو سب سے حسین و جمیل خوبصورت گھر ہے وہ میرا گھر ہے، میں سب سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ اب میں سب چیزوں پہ فخر کر رہا ہوں، اور اگر معاذ اللہ تمثیل ہے میرے والدین یا ماں باپ ہی مسلمان نہ ہو تو ہر کوئی کہے گا جناب کون سے فخر کی بات کر رہے ہیں، ذرا اپنے ماں باپ کو تو دیکھو پہلے، تو میرا سارا فخر کرنا ہو گیا مٹیا میٹ، کوئی ویلو رہی نہیں۔ تو نبی فرما رہے جب میں بہتر گھر میں پیدا کیا گیا، بہتر گھر میں، بہتر گھر کے بہتر خاندان میں، بہتر قبیلے میں، بہتر حصے میں، بہترین شہر میں، بہترین مخلوق میں، تو جب سب بہتر بہتر تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ کافر ہو جائے؟ سب بہتر اور ماں باپ بہتر نہ ہو؟ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہرگز کافر نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے، ان علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات ارشاد فرماتے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لم یزل علی وجہ الدہر الارض سبعۃ مسلمین فصاعدا، سرکار نے فرمایا کہ روئے زمین پر ہر زمانے میں کم از کم 7 مومن ضرور رہے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ ہو۔ اب یہ 7 مومن کیوں رہے اور ان کے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آگے سرکار اس کی وجہ فرماتے فَلَوْلَا ذَلِكَ حَلَاقَتِ الْأَرْضَ عَلَيْهَا، اگر یہ مومن نہ ہوتے تو جتنے اہل زمین ہیں اور یہ زمین سب تباہ و برباد کر دی جاتی۔ ارے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
یہ 7 لوگ وہ ہیں جن کی برکتوں سے ہر زمانے میں زمین کا نظام قائم ہے. بلکہ قیامت کے دور میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک شخص بھی اللہ کہنے والا مومن ہے تو قیامت نہیں آئیں گی. یہاں یہ کہتے کہ صاحب ولی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کو اختیار ہے نہیں. میں کہتا ہوں نبی کا اختیار بہت بڑی چیز ہے. اس ایک آخری قیامت کے شخص کو دیکھ لو, یہ پوری قیامت کو روکے ہوئے ہے. جب اس کے اختیار کا یہ عالم کی پوری قیامت کو روکے ہوئے ہیں تو نبی کو کتنا اختیار ہوگا. سرکار نے کہا ہر زمانے میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ روئے زمین پر کم از کم 7 مسلمان نہ ہو. تو اب اگر غیر مقلدین اہل حدیث اور دیوبندیوں کے نزدیک رسول کے ماں باپ ہی مومن نہیں, ان 7 میں ان کا شمار نہیں, تو ذرا ہمت کر کے وہ 7 مسلمان گن کے بتا دے کہ اس زمانے میں پھر کون 7 تھے. اگر نبی کے ماں باپ نہیں تھے اور دوسرے 7 تھے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ نبی جس شکم سے جلوہ گر ہو رہے ہیں, جس والد اور والدہ سے تولود ہو رہے ہیں, جن کے ذریعے دنیا میں مبعوث ہو رہے, وہ تو کافر ہو اور ان کے علاوہ 7 دوسرے مومن ہو اس وقت. تو یہ کتنی تعجب کی بات ہے. تو یہ حدیث نے واضح کیا کہ جب ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ 7 مومن رہے تو یقیناً ان 7 میں عبد المطلب بھی مومن تھے, حضور کی والدہ بھی مومن تھی, حضور کے والد بھی مومن تھے. اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں لکھا اور فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے. عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے. اور اسی حدیث کو امام زرقانی نے شرح الماہب کے اندر, جو ماہب اللدنیہ کی شرح ہے امام قسطلانی کی کتاب کی, 12 جلدوں میں الحمدللہ یہ چھاپا ہے بھی انہوں نے, میرے پاس انہی کا نسخہ اسی کے صفحہ بتا رہا ہوں, عبد الستار حمدانی صاحب نے. تو شرح الماہب جلد 1 صفحہ 327 باب وفات امہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے فرمایا صحیح علی شرط الشیخین, کہا کہ اس حدیث کی سند شیخین یعنی امام مسلم اور امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے. تو یہ حدیث بھی صحیح ہے. آئیے دوسری قرآن کی آیت. میں سمجھ رہا ہوں آج تھوڑا سا عنوان خشک لگ رہا ہے آپ کو, اور آپ نے میرے سے ایسی تقریر شاید نہیں سنی ہوں گی, لیکن اس کو سنیے, یہ ریکارڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ, نیٹ پہ جائیں گی, کچھ کام کی چیز ہو جائیں گی. پارہ نمبر 10 ہے, سورہ توبہ ہے, اور آیت نمبر 28 ہے. اللہ سورہ توبہ کی آیت 28 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجاس. فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرک تو نیرے ناپاک ہے. مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے. مشرک کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. یہاں پاکی سے مراد یہ نہیں ہے ظاہری, ورنہ آپ سوچیں گے یار یہ مشرک صاحب تو بہت نہاتے ہیں, روز 4 بار ڈبکی لگاتے. یہ کفر کی ناپاکی, یہ باطنی ناپاکی, کفر کی ناپاکی سے بڑھ کر کوئی ناپاکی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو جان لو کہ جو بھی مشرک ہے وہ نیرے ناپاک ہے. وہ کتنا ہی نہا لے, دھو لے, کچھ بھی کر لے, وہ پاک نہیں ہو سکتے. اور یہ پاکی کا صرف ایک ذریعہ ہے, وہ کیا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی وہ کلمہ ہے جو ان کو پاک کر سکتا ہے. اب آئیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں, امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی, یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی فتاوی حدیثیہ, کتاب نعمت القبرا, اس کے علاوہ کیا نام ہے الصواعق المحرکہ, بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ماشاءاللہ. ان کی کتابیں افضل القرآن, اس میں فرماتے ہیں ان ابا النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر الانبیاء و امہاتہ الی آدم و حواء لیس فیہم کافر لأن الکافر لا یقول فی حقہ انہ مختار ولا کریم ولا طاہر بل نجیس. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا سلسلہ نسب میں جتنے انبیاء ہے, سرکار کے سلسلہ نسب میں انبیاء بھی ہے, جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, پھر ان سے پہلے یعقوب علیہ السلام, یہ سب سرکار کا آدم تک نسب ہے. تو حضور کے نسب میں جتنے انبیاء ہیں وہ تو سب نبی تھے. ان کا کیا کہنا بھائی, نبی تھے بات ہی ختم ہو گئی, اس سے بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں. تو جتنے انبیاء تھے وہ تو انبیاء تھے ہی, لیکن ان کے علاوہ حضور کے جس قدر آبا و اجداد و امہات تھی, یعنی آپ کی جتنی مائیں ہیں, جتنی دادیاں ہیں, جتنی نانیاں ہیں, جتنے دادا ہے, پر دادا, لکڑ دادا, جتنے جو نبی نہیں تھے مگر نسب میں آئے, آدم سے لے کر حوا تک, ان میں کوئی کافر نہیں تھا. رسول کے والدین جو چھوڑیے, پورا آدم تک کا نسب دیکھ جائیے, کوئی بھی کافر نہیں تھا. اس لیے کہ کافر کو پاک, پسندیدہ, کریم نہیں کہا جا سکتا.
اور رسول اللہ نے جب بھی اپنے نسب کو بیان کیا تو فرمایا میں پاک کریم بطنوں سے پیدا ہوا، میں پاک پسندیدہ بطنوں سے پیدا ہوا، کریموں سے پیدا ہوا۔ تو حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ جو کافر ہو اور قرآن کہتا ہے یہ تو نیرے ناپاک ہے، تو جو ناپاک ہے وہ کریم کیسے ہو سکتا ہے، وہ پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آدم تک رسول اللہ کے سارے خاندان میں سب مومن ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل اللہ ینقلونی من الاسلاب القریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کرم والی پشتوں سے اور طہارت والے شکموں میں منتقل فرماتا رہا۔ میں ہر زمانے میں میرا نور، میرا وجود پاک منتقل ہوتے رہا، تو کرم والی پشتوں میں، طہارت والے شکموں میں، یہاں تک کہ مجھے میرے والدین سے پیدا کیا۔ تو سرکار نے اپنے والدین کا بھی ذکر کیا اور بتا دیا کہ میرے والدین طیب و طاہر ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ انبیاء کے نطفے بھی پاک، اور یہاں تک کہ انبیاء کے والدین کے بھی نطفے پاک ہوتے ہیں، وہ بھی پاک ہوتے ہیں، کیونکہ سب یہاں سے وہاں تک پاک ہے۔ اس حدیث کو قاضی عیاض نے، امام قاضی عیاض نے الشفا جلد 1 صفحہ 132 پہ لکھا۔ امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد 1 صفحہ 327 پر، اور اسی حدیث کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا، امام فخر الدین رازی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، ابن حجر مکی نے، اور ان سب نے اس حدیث کو لکھا اور اس حدیث سے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا، اس حدیث کی تائید اور توصیف کی۔ ایک اور حدیث سنیں آپ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ریحانہ، نام تھوڑا سا بالکل نیا لگ رہا ہے لیکن اس صحابی رسول کا نام ہے۔ ان ابی ریحانہ رضی اللہ عنہ، یعنی ریحانہ کے والد، ان سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من انتسب الی 9 اباء کفار یرید بہن عزا وکراما کان عشیرہم فی النار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے اپنی 9 کافر پشتوں کا ذکر کرے، یعنی اس کے خاندان میں سب کافر ہی تھے، مگر کہہ رہا ہے میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، میرے فلاں باپ، ان کے باپ ہو، اور 9 پشتوں تک کافر ہے، تو سرکار فرماتے 10واں جہنم میں جانے والا یہ خود ہے۔ کیوں؟ اپنے کافر باپ داداؤں پہ فخر کر رہا ہے۔ تو اب یہاں سے اس حدیث کو رکھیں کہ اگر پشتوں میں، خاندان میں کافر ہے اور ان کے اوپر فخر کرے تو وہ خود جہنمی، اور نبی کہہ رہے ہیں میں پاک بطنوں سے پیدا ہوا، میں کرم والی پشتوں سے پیدا ہوا، تو اگر یہ کافر ہوتے تو نبی کیا ان پر فخر فرماتے؟ نہیں فرماتے۔ تو نبی کا فخر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ اور آمنہ تک سب مومن گزرے ہیں، سب آبا اور اجداد مومن گزرے۔ یہ حدیث کو جو ابھی پڑھی میں نہیں کہ 10واں جو ہے جو اپنے کافر پشتوں پر فخر کرے 9 پشتوں تک، 10واں جو ہے وہ جہنمی ہوں گا، اس کو امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں نقل کیا، جلد 7 صفحہ 149 حدیث نمبر 17344۔ اب آئیے قرآن کی تیسری آیت سنیں جس سے استدلال کیا گیا ہے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود، آیت 46۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو حضرت نوح اپنے ایمان والے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا، جبکہ حضرت نوح کا بیٹا تھا، اور وہ حضرت نوح کا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو کشتی میں سے حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹی کی محبت دل میں پیدا ہوئی، تو رب سے عرض کی ہے پروردگار میرا بیٹا، گویا دعا کہہ رہے مولا اسے بچا لے، آخر میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پارہ 12 سورہ ہود آیت 46 میں ارشاد ہوا انہو لیس من اہلک انہو اعمال غیر صالحین، اے نوح خبردار اسے نہ پکارو، اسے بچانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، آپ کے خاندان والوں سے نہیں ہے، اس کے اعمال خراب ہے۔ اور اعمال کون سے؟ یعنی اس نے کفر کیا ہے، کافر ہے یہ، اے نوح یہ کافر ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اور جب یہ کافر ہے تو یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی بیٹا کافر ہو جائے تو باپ سے اس کا نسب کٹ جاتا ہے۔ اسی بنیادوں پہ کہا کہ اگر معاذ اللہ سید بھی اگر بد مذہب ہو جائے، بد دین ہو جائے، بد مذہب نہیں کافر ہو جائے،
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ اگر سید بد مذہب ہو جائے تو تب بھی تعظیم کی جائیں گی. نسب نہیں کٹا، بد مذہب پہ کیا ہے؟ حکم ہے اس پر، اس کی تعظیم کی جائیں گی کیونکہ نسبت رسول ہے. اور غیر سید بد مذہب ہو جائے تو اس کی تعظیم بھی نہیں کی جائیں گی اگرچہ عالم وقت ہو، مگر سید ہے اور غیر عالم ہے، صرف سید ہے، بد مذہب ہو جائے تب بھی تعظیم کی جائیں گی. اور آگے فرماتے کہ نسب کو صرف ایک چیز کاٹتی ہے، وہ ہے کفر. اور اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی سید کافر ہو جائے، کفر کر دے، تو اس کا رسول اللہ سے نسب کٹ گیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے علماء دیوبند ہو، چاہے علماء غیر مقلدین ہو یا جماعت اسلامی کے ہو یا قادیانی ہو، جتنے فرقے ہیں باطل، وہ اگرچہ سید بھی ان میں تھے لیکن کفر کی جماعت میں گئے، کفر کیا، ان کا نسب کٹ گیا. اب وہ سید نہیں رہے. ابو اعلیٰ مودودی سید تھا، جماعت اسلامی کا فاؤنڈر، کفریہ کلمات صادر ہوئے، علماء نے فتوے لگائے، نسب کٹ چکا ہے. سلیمان ندوی سید تھا، اور بھی ان کے کئی سید گزرے ہیں، لیکن چونکہ کفر کی حالت میں مرے اور گستاخیاں کر کے کفر کا جرم ان کے اوپر عائد ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نسب کٹ گئے. تو قرآن نے بتایا کہ اگرچہ نبی کا بیٹا ہے مگر کفر کرے تو نسب کٹ جاتا ہے. اب اس قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیں اور یہ مسئلہ یہاں سے واضح ہو گیا ہے کہ نسب کو جو ہے وہ کفر کاٹ دیتا ہے. اب حدیث کو سنیں. عن الاشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ قال، حضرت اشعث ابن قیس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نحنو بنو النضر ابن کنانتا لا ننتفی من ابینا. سرکار نے فرمایا ہم نصر بن کنانہ کے بیٹے ہیں. یہ آپ کا ایک خاندان کے ایک فرد گزرے اسی خاندان کے. فرمایا نصر بن کنانہ کے ہم بیٹے ہیں، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے. تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ بور ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ سمجھنے ایسی بھی تقریر سننے کی عادت ڈالیے تھوڑا. اللہ کے نبی فرماتے ہم نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے خاندان کے جد اعلیٰ گزرے، اور ہم اپنے باپوں سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خاندان میں کوئی کافر آئے تو نسب کٹ جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنے باپ سے نسب جدا نہیں کرتے. تو گویا نبی بتا رہے ہیں کہ میرے نسب میں کوئی کافر ہے ہی نہیں. اگر کافر ہوتے تو میرا نسب کٹ چکا ہوتا، لیکن آدم تک میرا نسب کہیں بھی کٹا ہوا نہیں ہے، کہیں بھی منقطع نہیں ہے. چنانچہ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ 270، حدیث نمبر 22,183. اور امام ابن ماجہ نے سنن میں اس حدیث کو لایا، حدیث نمبر 2612. امام بہقی نے دلائل النبوت جلد صفحہ 173. اور غیر مقلدین کے علامۃ الدہر البانی نے کہا ابن ماجہ کی اس کی شرح میں حسن، اس کی سند حسن ہے. اور امام ابو سیری رحمت اللہ علیہ نے کہا صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اب دیکھیے یہ نقطہ ذہن میں رکھے قرآن کا کہ نوح کا بیٹا ہے مگر کافر تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے خاندان کا، آپ کے اہل کا نہیں ہے. غزوہ حنین واقع ہوتا ہے، اور غزوہ حنین میں رسول اللہ خود بنفس نفیس شریک ہے. ایک وقت یہ آیا کہ کفاروں کا غلبہ ہوا، کفار غالب آئے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کے اہل ایمان کے قدم اکھڑنے لگے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اور لکھا علماء نے کہ بعض لوگ بزدلی دکھا کر میدان سے پیچھے کی طرف ہٹ کے بھاگنے لگے. تو نبی پاک نے جب یہ دیکھا تو سرکار کو جلال آیا، اور آپ اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، اور جلال میں آپ ارادہ فرما رہے کہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میں جاؤں اور تنہا ہزاروں کافروں سے میں لڑ جاؤں. ہزاروں کافر سے آپ تنہا لڑنے کا ارادہ فرماتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور کھینچ رہے کہ اللہ کے نبی ٹھہر جائیے. اور سرکار اس وقت جلال میں کیا ارشاد فرماتے، آئیے وہ الفاظ جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیے، جلد نمبر 1 صفحہ 401. اور اسی کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف جلد 12 صفحہ 507، امام بہقی نے دلائل النبوت جلد 5 صفحہ 132 پر، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام مسلم نے صحیح میں، نسائی نے سنن میں حدیث لائی کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ گھوڑے پہ آپ سوار ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے بڑھنا چاہتے ہیں. حضرت عمر لگام کو کھینچ کے روک رہے ہیں، اور آپ جلال کی کیفیت میں فرماتے انا النبی لا کذب، فرمایا میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. انا ابن عبد المطلب،
میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اگر عبد المطلب کافر ہوتے نعوذ باللہ تو رسول اللہ اپنا نسب ان سے ظاہر کرتے, بلکہ نسب تو کٹ گیا. لیکن رسول شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں بزدل نہیں ہوں, گویا یہ بتا رہے ہیں میں جاباز ہوں, لڑنے کا ہنر جانتا ہوں, ہزاروں پر بھاری ہوں, عمر مجھے نہ روکو کیونکہ میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, دنیا کی کوئی طاقت نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور میں عبد المطلب جیسے بہادر کا بیٹا ہوں. گویا آپ عبد المطلب پہ فخر فرما رہے ہیں. تو یہاں سے پتا چلا کہ عبد المطلب آپ کے دادا بھی مومن تھے, آپ کی والدہ بھی مومن تھی, والد بھی مومن تھے, بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ کے جتنے